السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کمر۔ ناظرین، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے حکومت کئی دن سے اپوزیشن کو یہ دعوت دے رہی ہے، لیکن جو دعوت دینے کے طریقے جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ کبھی وہ ٹویٹ پیغام کے ذریعے دعوت دیتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اپوزیشن ہم سے اتفاق کرے اور ہم سے تعاون کرے تاکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایوانوں سے انتخابی جو اصلاحات ہے اس پہ قانون سازی کی جائے۔ کبھی ٹویٹ پیغام دیے جاتے ہیں، کبھی بیانات دیے جاتے ہیں، کبھی پریس کانفرنس کی جاتی ہے، لیکن کوئی حتمی سنجیدہ قسم کی کوشش نہیں کی جاتی۔ آج قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور کمیٹی جو ہے وہ اپوزیشن کے تمام جماعتیں جن کے پارلیمنٹ میں نمائندگی موجود ہے ان سے بات چیت کرے گی اور کوشش کرے گی کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اپوزیشن کا تعاون لیا جا سکے۔ لیکن اس صورت میں اپوزیشن تعاون کے لیے تیار ہوگی جب حکومت کا ہر وزیر اعظم سے لے کر ہر وزیر اور مشیر اپوزیشن پہ تنقید کرے۔ اور آج بھی وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے جو اپوزیشن کے رہنما ہیں، اپوزیشن کا جو اتحاد ہے، ان پہ تنقید کی ہے اور ان کہا ہے کہ اپوزیشن نے ایک یونین بنائی ہوئی ہے جس کا کام فقط NRO لینا ہے۔ یعنی ایک طرف اپوزیشن کو مدعو کیا جاتا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ہم سے تعاون کیا جائے، مذاکرات کیا جائے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف حکومتی ٹیم کے سربراہ اپوزیشن پہ پہلے دن سے NRO لینے کا الزام لگا رہے ہیں۔ حالانکہ حکومتی سربراہ کو یا اپوزیشن سب کو پتہ ہے کہ عمران خان خود NRO دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ جی وہ بالکل NRO دے سکتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو دے سکتے ہیں، جہانگیر ترین کو دے سکتے ہیں، فیصل واڈا کو دے سکتے ہیں، اپنے جو ممبران ہیں ان کو بچانے کے لیے، جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے NRO دے سکتے ہیں، لیکن اپوزیشن کو NRO دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں۔ لیکن آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن کیا اپوزیشن اس صورت میں بھی حکومت کے ساتھ چل سکے گی جب قانون سازی کے لیے کسی کمیٹی بننے سے پہلے یا مذاکرات کی پیشکش سے پہلے حکومت آرڈیننس جاری کر دے، اور آرڈیننس یک طرفہ آرڈیننس ہو یا کسی بھی قانون سازی میں حکومت اپوزیشن سے کوئی تعاون نہ کرے؟ کیا اس صورت میں اپوزیشن حکومت سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ پہلے تو حکومت جس طرح سے مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے غیر سنجیدہ رویے سے، اس کو اپوزیشن پہلے ہی مسترد کر چکی ہے۔ بلاول بھٹو، زرداری اور شہباز شریف کے بیانات اس حوالے سے آ چکے ہیں، لیکن آج ایک الگ سی کوشش یہ ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جو کمیٹی اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے بات چیت کرے گی۔ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں سینئر رہنما شامل ہیں جو تحریک انصاف کے ہیں۔ ان میں وفاقی وزیر پرویز خٹک، وفاقی وزیر اسد عمر، وفاقی وزیر فواد حسین چودھری، اور مشیر جو ہیں وزیر اعظم کے بابر اعوان اور عامر ڈوگر خصوصی معاون شامل ہیں۔ یہ کمیٹی انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پارلیمنٹ میں جتنی بھی جماعتیں شامل ہیں موجود ہیں ان کے رہنماؤں سے بات چیت کرے گی، اور پھر اگر وہ اتفاق کرتی ہیں، یعنی اپوزیشن اگر اتفاق کرتی ہے، یہ مشروط ہے کہ اگر اپوزیشن اتفاق کرتی ہے تو قومی اسمبلی کے اسپیکر ایک وسیع بنیادی یعنی تمام جماعتوں کی جو ایک کمیٹی بنائیں گے جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہوگی، اور اس میں پھر انتخابی اصلاحات پہ غور ہوگا اور ان کی بھی رائے شامل کی جائے گی۔ لیکن یہ تمام کوششیں ایک غیر سنجیدہ کوششیں اس حوالے سے ہیں کہ ایک تو حکومت کا جو اپوزیشن کے ساتھ رویہ ہے وہ رویہ بالکل غیر جانبدارانہ نہیں، جانبدار رویہ ہے، اور کوشش کی ہے پہلے تو اپوزیشن کو حکومت کچھ بھی نہیں سمجھتی، اپوزیشن کو چور سمجھتی ہے، ڈاکو سمجھتی ہے، لٹیرے سمجھتی ہے۔ آج بھی ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، آج بھی وزیر اعظم عمران خان ان کے خلاف اپنے جو زہر ہے اندر کا وہ نکالنے میں دیر نہیں کرتے۔ آج بھی جو وزیر مشیر ہیں وہ اسی اپوزیشن کو، انہی اپوزیشن کے رہنماؤں کو، انہی کے ممبران کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک جو سیاسی استحکام کی صورتحال ہے یا سیاسی ہم آہنگی کی صورتحال ہے وہ نہیں۔ اس صورت میں سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کس طرح حکومت سے تعاون کرے گی۔ اس کے بعد یہ کہ جب حکومت مطلب ان معاملات پہ یعنی پارلیمنٹ میں قانون سازی کے معاملات وہ ایک سب کے ہم آہنگی سے یا
تمام جو پارلیمنٹ کے ممبر یا جماعتیں ہوتی ہیں ان کی مشاورت سے یہ قانون سازی ہوتی ہے، لیکن جب حکومت ایک ذہن بنائے ہوئے ہو، حکومت ایک فیصلہ کیے ہوئے ہو، اور حکومت یہ اعلان بھی کیے ہوئے ہو کہ 49 جو ہیں وہ قوانین ان میں ترمیم ہوگی، الیکشن ایکٹ 2017 جو قانون ہے اس میں 49 جو ترامیم میں وہ پیش کریں گے، لیکن وہ فیصلہ یعنی وہ پہلے کیے ہوئے ہیں حکومت، اور اس کے بعد اپوزیشن کو مدعو کر رہے ہیں کہ آپ تعاون کریں۔ تعاون کس پہ کریں؟ آپ پہلے فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد حکومت الیکشن انتخابات مطلب الیکشن اصلاحات کے نام پہ آرڈیننس لے کر آئے، آرڈیننس کی منظوری کابینہ سے ہو جائے، اور اس کے بعد اپوزیشن کو مدعو کیا جائے کہ آپ آ جائیں، ہم سے بات کریں، ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ بالکل یہ درست ہے کہ تحریک انصاف کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈیلنگ کا کوئی طریقہ نہیں آتا، اور ان کو سکھایا بھی یہی گیا ہے کہ آپ نے انہیں فقط چور چور کہنا ہے، آپ نے انہیں وہ ڈنڈی کے ٹیل پہ رکھنا ہے، آپ نے انہیں سائیڈ لائن پہ رکھنا ہے، آپ نے انہیں دیوار سے لگا کے رکھنا ہے، آپ نے ان سے کوئی تعاون نہیں کرنا، کیونکہ آپ بادشاہ سلامت اگر نہ بھی ہوں لیکن آپ کی مینٹلٹی بادشاہ سلامت والی ہونی چاہیے۔ آپ مطلب کھلجا سم والی مینٹلٹی آپ کی ہونی چاہیے۔ آپ مطلب یہ سمجھیں کہ آپ جو کہیں گے وہی سچ ہوگا، وہی اس میں ہی صداقت ہوگی، آپ کی زبان سے جو نکلا وہی حرف آخر ہوگا، آپ باقی کسی کو منہ نہ لگائیں، آپ کسی کو گھاس نہ ڈالیں، یعنی یہ سکھایا گیا ہے تحریک انصاف کو۔ تو اس صورت میں وہ جو پرانی جماعتیں ہیں، وہ جو مقبول جماعتیں ہیں، وہ جو آج بھی شفاف الیکشن کی صورت میں اپنے حلقوں سے جیت کر آ جاتی ہیں، وہ جو تحریک انصاف کو آج بھی شکست دے دیتی ہیں، اور مقبول عوام میں مقبول جماعتیں ہیں ان کو تجربہ بھی زیادہ ہے، تو وہ کیا اس جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو اس جو دعوت نامے جس غیر سنجیدہ انداز سے دیے جا رہے ہیں، کیا ان کو قبول کریں گے؟ اور پھر یہ دعوت مطلب اپوزیشن جماعتیں جن کی اکثریتی عوام نے جن کو منتخب کیا ہے، جن کی پارلیمنٹ میں برابر کی نمائندگی موجود ہے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ خود اس بات کا تعین کرتا ہے کہ وہ آپ تعاون مانگنے میں، آپ اتفاق رائے پیدا کرنے میں، آپ ہم آہنگی پیدا کرنے میں، یا آپ قانون سازی کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے طریقہ کار اختیار کیا ہے اپوزیشن کو دعوت دینے کا، یہ طریقہ کار مناسب نہیں۔ کبھی عمران خان صاحب یعنی وزیر اعظم پاکستان صاحب ٹویٹ پہ پیغام دیتے ہیں کہ میں اپوزیشن کو مدعو کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ وہ انتخابی اصلاحات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ کبھی ان کے وزیر جو ہیں وہ کہیں کسی پلیٹ فارم پہ اعلان کر دیتے ہیں، کبھی کوئی ٹویٹ پہ پیغام دے دیتے ہیں، کبھی کوئی پریس ریلیز، مطلب یہ اس طرح ڈیل کر رہے ہیں جیسے یہ لوگ طاقتور ہیں اور وہ ان کے بس میں کوئی نہیں، وہ مجبور ہیں، وہ محکوم ہیں، اور یہ حاکم ہے، وہ محکوم ہے تو وہ آ جائیں گے۔ اس طرح نہیں ہوتے۔ سیاسی جو سسٹم ہوتا ہے پھر جیسا ہی کمزور ہو، مسلط شدہ ہو یا چوری شدہ ہو، جو بھی ہو، لیکن ایک سسٹم بہرحال سیاسی ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس میں تقاضائیں جو اپنی اپنی ہوتی ہیں۔ اگر اس میں قانون سازی کرنی ہے تو مشاورت کے لیے چل کے جانا پڑتا ہے، اور اس میں سنجیدگی بھی دکھانی پڑتی ہے۔ لیکن حکومت نے جو اپنے پیمانے تیار کیے ہوئے ہیں، حکومت جس طرح ان کو مدعو کرتی ہے، دعوت دیتی ہے، یا حکومت اپنی طرف سے جو فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی ہے، وہ قابل قبول بھی نہیں، اور وہ ان کے نتائج بھی نہیں نکلنے، وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ فرض کریں انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی تھی 2018 میں، سب جماعتیں کہتی ہیں کہ دھاندلی ہوئی تھی، اور وہ ایسی مینج دھاندلی تھی کہ اس کو جب اس کی تحقیقات کے لیے پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی تو اس میں جو تعاون، اس میں جو سنجیدگی دکھائی گئی یا حکومت کا جو کردار تھا، وہ کوئی ایسا قابل تعریف نہیں تھا کہ اپوزیشن پھر ان کے ساتھ چلے، پھر اپوزیشن کو سائیڈ لائن ہونا پڑا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تعاون یا معاونت یا مشاورت ہوتی ہے تو پھر آپ کو یعنی جو اپر ہینڈ یعنی حکومت جو ہے اس کو پھر تھوڑی لچک دکھانا پڑتی ہے، آپ کو پھر یہ انا کے گھوڑے کی سواری چھوڑنا پڑتی ہے۔ لیکن آپ آج بھی انا پرست ہیں،
آپ آج بھی باقی اپوزیشن کو چور اور خود کو ایماندار سمجھتے ہیں. آج آپ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناگزیر ہیں. آپ ناکام ترین پالیسیز اور ناکام ترین مطلب ملک کو اداروں کو ناکام اور بدنام کرنے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. اور اپوزیشن اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے آپ اپوزیشن پہ الزام لگاتے ہیں. اس رویے سے معاملات نہیں چلتے. اور یہ جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے 5 بندوں کی، یہ اگر لچک نہیں دکھاتی، فقط یہ نہیں لیکن اس کمیٹی کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سربراہ جو ہیں عمران خان صاحب، اگر وہ لچک نہیں دکھاتے، وہ اپنے جو جارحانہ اور جو ایگو اپنی اس کو سائیڈ لائن نہیں کرتے، وہ تھوڑا نیچے نہیں آتے، تو پھر یہ بات نہیں بنے گی. یہ کوئی انتخابی اصلاحات نہیں ہوں گی. اپوزیشن آپ سے کیوں تعاون کرے جب آپ نے 3 سال سے اپوزیشن کو رگڑا ہے، آپ نے 3 سال سے ان کے خلاف مقدمات بنائے، آپ نے ریاستی اور سرکاری اداروں کو استعمال کیا ہے، آپ نے غلط رپورٹس دے کر آپ نے ان اداروں سے اپنے لیے مفاد لیے ہیں اور اپوزیشن کو دبانے کے لیے ان پہ احکامات ان کو دیے ہیں. تو اس صورتحال میں اپوزیشن فقط اور فقط تب تعاون کرے گی جب آپ اس روش سے درکنار ہوں گے، اس روش کو چھوڑیں گے، آپ توبہ طائب ہوں گے، آپ لچک دکھائیں گے، آپ مفاہمت پیدا کرنے کے لیے اپنے رویے بہتر کریں گے. آپ یہ چور کی جو ڈگڈگی ہے اور یہ بھاشن بازی ہے، اس سے نکلیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اقتدار عوام کی امانت ہے اور آپ اس کے کل مختار یا مستقبل کے جو والی وارث نہیں. آپ کو جس طرح لایا گیا، جیسے بھی لایا گیا، وہ اب ٹائم ختم ہونے والا ہے، وہ اب چیزیں وہ نہیں رہیں اور آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں. سب سے پہلے اپنی ناکامیاں ان کو تسلیم کریں. سمجھوتا مطلب مفاہمت کا جو ایک رویہ ہے وہ اختیار کریں اور یہ بھی سمجھیں کہ یہ ملک اپوزیشن کی جماعتوں کا، اپوزیشن کو ووٹ دینے والی عوام ان کا بھی ہے. پہلے یہ رویہ اختیار کریں، اس کے بعد یہ کمیٹی کھیلیں. اگر نہیں تو پھر یہ تو بالکل نہیں ہوگا کہ آپ قانون سازی کرنے کے لیے قانون کو بلڈوز کریں، پارلیمنٹ کو اپنے مفاد میں استعمال کریں، ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیں اور پھر اپوزیشن کو دعوت دیں کہ آپ آ جائیں، ہمارے شرطوں پہ آپ کھیلیں، ہمارے جو شرائط ہیں ان پہ آپ فقط ٹھپا مہر لگا دیں. اس طرح قانون سازی ہو نہیں سکتی. اور اگر یہ تمام چیزیں حکومت نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، اپوزیشن کو برا بھلا بھی کہنا ہے، اپوزیشن کو گالیاں بھی دینی ہے، اپوزیشن سے جارحانہ رویہ بھی رکھنا ہے، اپوزیشن کو دیوار سے بھی لگانا ہے، اور پھر اوپر سے آپ تلے اتے سے بس ایک رسمی کارروائی پوری کرنے کے لیے آپ ان کو دعوت دیں، یہ دعوت اپوزیشن قطعی طور پہ قبول نہیں کرے گی اور پھر قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی. اور اس صورت میں کوئی اگر مفاہمت نہیں ہوتی، اگر اپوزیشن سے کوئی ہم آہنگی نہیں ہوتی، تو اس صورت میں آپ قانون سازی کو بھول جائیں. آج کے لیے اتنا ہی. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.